بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 10 نصیحتیں پیش کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھیں۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کو صاحب مشکات نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی خاص طور پر نصیحت فرمائی، جو یہ ہیں۔ نمبر 1، اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے گھر بار چھوڑ دینے کا حکم دیں، کیونکہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت اور نعمت انسان کی زندگی ہے، اور زندگی دینے والا خدا ہے، مگر انسان کے وجود اور زندگی کا ظاہری ذریعہ ماں باپ ہیں۔ اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا ضروری ہے، اسی طرح ماں باپ کا شکر بھی واجب ہے، اور ماں باپ کا حق یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ اور رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی بات نہ کریں، ان کے حکم کو ماننا ضروری ہے۔ نمبر 3، فرض نماز جان بوجھ کر ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا۔ نمبر 4، شراب ہرگز نہ پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نمبر 5، ہر گناہ سے بچو، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ نمبر 6، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر مت بھاگو، اگرچہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں۔ یعنی دشمن سے لڑتے ہوئے موت کے خوف اور ڈر سے بھاگنا بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو اپنے وقت پر ہر حالت میں آ کر رہے گی۔ اور لڑائی کے میدان سے بھاگنا دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھاگنا ہے، جو سخت نافرمانی کی بات ہے۔ البتہ جنگی چال کے تحت جگہ بدلنا اور فوجی حکمت کے تحت پیچھے ہٹنا اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ نمبر 7، جب تم کسی جگہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہو اور وہاں موت کی وبا ہو اور تم وہاں ہو تو ثابت قدم رہو اور وہیں جمے رہو۔ یعنی اگر کسی جگہ ایسی وبا پھیل جائے کہ عام موتیں ہو رہی ہوں، مثلا حیدہ اور طاعون وغیرہ، تو وہاں رہنے والوں میں سے کوئی باہر نہ جائے اور نہ ہی باہر سے کوئی وہاں جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور تقدیر پر صبر کرتے ہوئے وہاں سے بھاگا نہ جائے۔ نمبر 8، اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ نمبر 9، گھر والوں پر ادب سکھانے کے لیے سختی بھی کیا کرو، یعنی گھر کے سربراہ اور ذمہ دار کی حیثیت سے اس کا رعب گھر کے ماحول میں قائم رہنا چاہیے، تاکہ گھر کا نظام صحیح طریقے سے چلتا رہے، اور کوئی خرابی نظر آئے تو وہ اس کی اصلاح کر سکے۔ نمبر 10، اور گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ڈراتے رہو، یعنی بیوی بچوں اور زیر کفالت افراد کے بارے میں گھر کے سربراہ کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کو کھلائے پلائے پہنائے اور ان کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرے، بلکہ یہ بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت، اخلاق و عادات، ایمان اور عقیدہ کو درست اور مضبوط کرنے کی فکر کرے، کیونکہ اگر گھر کے سربراہ کی غفلت اور بے پرواہی کی وجہ سے گھر کے افراد دین سے دور رہیں گے، ان کے عقائد خراب ہوں گے، اعمال و عبادات میں کوتاہی ہوگی اور اخلاق و عادات میں بگاڑ ہوگا، تو ان کے گناہ اور ذمہ داری میں وہ بھی شریک اور شمار ہوگا۔ اس لیے اس طرف بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات اور نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔